سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 173 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. کیٹاگوریکلی اٹ از پروہیبٹڈ. مردار، چار چیزوں کا ذکر کیا. مردار کو حرام قرار دیا ہے، مردہ جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. والدم، خون کو جو ہے حرام قرار دیا ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، پورک، اس کو حرام قرار دیا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے ان کو حرام قرار دیا ہے. 7 ایکسیپشنل رول دیا، استثناء کا قاعدہ دیا. فمن اضطر، جو شخص اضطرار کی حالت میں ہو، سخت مجبوری میں ہو، بھوک سے مر رہا ہو، تو زندگی بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے اس کے لیے حرام کھانا بھی جائز ہوگا، خون پینا بھی جائز ہوگا، خنزیر کا گوشت بھی جائز ہوگا، اور مال حرام بھی جائز ہوگا. عند الضرورہ اور عند الاضطرار، ضرورت کے وقت اور سخت مجبوری کے وقت. ضرورت شدیدہ، اتنی مقدار میں وہ کھا لے جس سے زندگی بچ جائے، اور اس کے بعد پھر حلال کی تلاش میں رہے. فمن اضطر، جو مجبور ہے، غیر باغ ولا عاد، وہ باغی نہ ہو، وہ سرکش نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو ان چیزوں کے کھانے سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو یہ جو اضطرار ہے، اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں اس مجبوری میں کس وقت ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عالم اور امام کے اوپر ڈالنے کے لیے انہیں پتہ ہوتا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فتویٰ لے لیں کسی طریقے سے اور ہم جو ہے اپنا کام چلا لیں.
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ایک شخص نے کوئی سوال کیا تو حضور نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے۔ ہر انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس مفتی کا نام کانشیس ہے، ضمیر ہے اس مفتی کا نام۔ فرمایا تو اپنے دل سے فتویٰ لے۔ اور گناہ کی تعریف ہی یہ کی گئی کہ گناہ وہ ہے جو تجھے بے قراری دے، جو تجھے کھٹکے، جس سے تیرے اندر بے چینی پیدا ہو، وہ گناہ ہے۔ اور نیکی کی تعریف یہ ہے کہ جس کے کام کے کرنے سے تجھے ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہو، وہ نیکی ہے، کیونکہ نیکی دل میں اطمینان پیدا کرتی ہے، گناہ دل کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ خود انسان کا جو اندر بیٹھا ہوا مفتی ہے، جو اس کا ضمیر ہے، جو اس کا کانشیس ہے، وہ فتویٰ دینے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے سب سے فرسٹ رسپونڈر کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ بڑی صدیوں تک مسلمانوں نے رول کیا ہے یورپ کے اندر بھی، 800 سال تک اندلس اور یونیورسٹی آف کارڈووا، یہاں علم اور حکمت کی یورپ کی پہلی یونیورسٹی بنانے والے مسلمان تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب اقبال وہاں گئے، اقبال جو روتے تھے اسپین کی گلیوں میں، کہتے تھے اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ تو مسجد کرتبہ میں روئے، پھر لمبی ایک نظم لکھی، اس کا موضوع نہیں ہے میرا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم جب دیکھا کہ ایک وقت میں اندلس، بغداد، یہ جامعات علم کے نور سے منور تھیں، اور پھر جب ڈکلائن آیا، اس کے نتیجے میں ہر چیز کے اوپر انحطاط اور تباہی پھیل گئی۔ آج دنیا میں علم کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہارورڈ سے ہوتے ہیں، آکسفورڈ سے ہوتے ہیں، کیمبرج سے ہوتے ہیں، کیونکہ اقبال کہتے تھے آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ 606 سال کے تقریباً سلطنت عثمانیہ رہی، اتنی پاورفل وہ اسلامک سٹیٹ تھی، اتنی پاورفل کہ یورپ نے اپنا امبیسڈر اپوائنٹ کرنا ہوتا تو ترکی کے اندر، استنبول کے اندر، قسطنطنیہ میں جو مسلمانوں کا حلیفہ اور سلطان تھا، اس سے پرمیشن لی جاتی کہ ہم نے اپنا امبیسڈر فلاں جگہ اپوائنٹ کرنا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ لیکن جب زوال آیا، اس میں معاشی زوال بھی تھا، علمی زوال بھی تھا۔ وہ اسی طرح جس طرح آج پاکستان کی صورتحال ہے کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی جو ہے وہ IMF اپوائنٹ کرے گی، یہی صورتحال ہوئی کہ یورپ نے معاشی طور پر سلطنت عثمانیہ کو مفلوج کرنا شروع کر دیا، جس کے اثرات پھر گریجولی زندگی کے ہر شعبے پر گئے، اور پھر وہ تباہی آئی کہ جو آپ کے سامنے ہے۔ علم جو ہے ہمیشہ یہ نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ جس قوم نے بھی علم کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو عروج عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی، اس کا پہلا لفظ یہ تھا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو اللہ کی سنت اور اللہ کا مزاج اور منشا یہ ہے کہ اللہ علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ان چیزوں میں ہم پیچھے رہ گئے۔ اب میں نے موضوع میں یہ چیز، وقت مختصر ہے، جب پچھلے مہینے کی 7 تاریخ کو میری لینڈ کے شہر بالٹیمور کے اسکول آف میڈیسن کے اندر ایک پاکستانی نیال ڈاکٹر، اس نے ہیومن باڈی کے اندر پگ کا ہارٹ اس کو ٹرانسپلانٹ کیا ہے، خنزیر کا دل اس کو انسانی جسم کے اندر، اس کو انسانی
جسم کے اندر اس کی ٹرانسپلانٹیشن کی گئی ہے اور وہ کامیاب تجربہ انہوں نے کیا ہے اور یہ فنکشن کر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے بڑی بحث ہوئی، میں نے خود اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کروایا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب تو وقت نہیں ہوگا کہ جمعے پر میں سارے دلائل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے اوپر ہمیں مسلمان کیا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت بیان کر دی، سورہ بقرہ کی 173 کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اند ضرورہ اند الاضطرار چیزیں جو ہے اور جو ہے وہ ان کی کا حکم بدل جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمارے فقہا نے ایک لیگل میگزم، ایک فقہی اصول وضع کیا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورت شدیدہ ہے وہ شریعت کے حکم کو جو حرام ہے ناجائز ہے اس کو جائز کر دیتی ہے۔ اس کی میں 2-3 دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے اس زمین کے اوپر کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی مگر ساتھ اللہ نے شفا بھی نازل فرمائی۔ ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت ارفجا ایک صحابی ہیں، وہ زمانہ جاہلیت میں ایک جنگ ہوئی، جنگ کلاب، اس میں لڑتے ہوئے ان کی ناک کٹ گئی۔ جب ان کی ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی، آرٹیفیشیل چاندی کی ناک، سلور کی، وہ لگوائی۔ اب مسلمان ہوئے اور صحابی رسول تھے تو اس چاندی کی جو ناک لگوائی تو اس ناک کے اندر جو ہے وہ رطوبت پیدا ہوئی، پھر اس سے بدبو پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ کیفیت ہے میری ناک کٹ گئی تھی اور میں نے چاندی کی ناک لگوائی تھی، اب صورتحال یہ ہے، اب مجھے ایڈوائز یہ کیا گیا ہے کہ میں اگر سونے کی ناک لگوا لوں تو اس سونے کی ناک لگوانے سے میرے جو رطوبت ہے، جو گندگی ہے، جو بدبو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چونکہ مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، رسول اللہ سے آ کر پوچھا اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا تیرے لیے سونے کی ناک لگوانا جائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک لگوانے کی اجازت دی، جو مرد کے لیے جنرلی سونا حرام ہے، لیکن اند ضرورہ، ضرورت شدیدہ کے وقت ایک حرام کام کا حکم بدل گیا۔ اب اس حدیث سے، جو حدیث کی 4 کتابوں میں آئی ہے، مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، یہ جو ہے اس حدیث سے علماء نے لکھا کہ کوئی شخص اپنے دانت کے اوپر سونے کا خول چڑھا سکتا ہے اگر ڈینٹسٹ اس کو یہ ایڈوائز کرے کہ اس میں الٹرنیٹو نہیں ہے، اور یہی ایک الٹرنیٹو ہے، تو سونے کا خول اپنے دانت کے اوپر چڑھانے کی اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے اجازت دی۔ پھر سونے کی تاروں سے دانتوں کو بدوانا اگر کوئی الٹرنیٹو نہ ہو، اگر متبادل نہ ہو، تو فقہا نے اس حدیث کی روشنی میں اجازت دی۔ اسلام جو ہے وہ اس طرح ایکسپینڈ کیا دنیا میں، اس طرح ایک علم اور کی جو ہے کے ذریعے پھیلا کہ نئے نئے رولز ڈرائیو کیے، احکامات نئے نئے مستنبط کیے قرآن و سنت سے۔ جب حضرت معاذ کو رسول اللہ نے یمن کا گورنر بنایا تو نبی پاک خود ان کو الوداع کرنے کے لیے کہنے کے لیے تشریف لائے، تو حضور نے راستے میں پوچھا معاذ، اور یہ گورنر اس وقت اس کے پاس جس طرح ہمارے ہاں مجسٹریٹ ہوتا ہے کہ جوڈیشیل پاور بھی ہے، ایگزیکٹو پاور بھی ہے، وہ دونوں پاورز کو ایکسرسائز کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا معاذ سے کہ بما تقضی، تو کس طرح وہاں فیصلے کرے گا، تیرے پاس جو مقدمہ آئے گا؟ انہوں نے عرض کی بکتاب اللہ، میں اللہ کے قرآن کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے کوئی حکم قرآن سے نہ مل سکے، تو نہ پا سکے، تو پھر عرض کی بسنت رسول اللہ، پھر میں اللہ کے محبوب کی یا رسول اللہ آپ کی سنت کی روشنی میں مقدمات کے فیصلے کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تجھے قرآن اور سنت دونوں کے اندر سے حکم نہ ملا تو انہوں نے عرض کی ثم اجتہد برائی، پھر میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی اجتہاد کروں گا، اپنی عقلی صلاحیت کو استعمال کر کے اس کو قرآن اور سنت سے میچ کروں گا اور قرآن اور سنت کی روشنی میں
اپنی رائے سے اجتہاد کر کے میں اپنی طرف سے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو شرع صدر عطا فرمایا، اس کو بہتر آنسر کرنے کی جو ہے تجویز دی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت امت سٹک ہو گئی معاملات کے اوپر، بس لگے بدے اصول، لگے بدے ضابطے، ذرا آگے پیچھے اس نے یہ فتویٰ دے دیا، اس نے یہ۔ دنیا کہاں سے کہاں علم کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے پہنچ گئی۔ اگر یہ اجتہاد، ڈاکٹرائن آف اجتہاد یہ ہے، یہ انکرج کرتا ہے کہ آگے بڑھو، جو نئے نئے چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے فیصلے کی قوت پیدا کرو۔ تو اب حضور نے ایک ایسی چیز جو حرام تھی، حضور نے اس کی اجازت دے دی۔ اب میں ایک اور دوسری حدیث عرض کرتا ہوں۔ اور اینا یا عقل سے کچھ لوگ آئے اور مدینہ طیبہ میں، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، وہ دوسری جگہ سے آئے تھے تو وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بیماری لگ گئی، اور ایسی بیماری جو پہلے وہاں نہیں ہوتی تھی۔ تو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا پیشاب یہ ملا کر کے ان کو پلایا جائے، بدو تھے، دیہاتی تھے، ان کو پلایا جائے تو اس کے نتیجے میں ان کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، اور حضور نے اپنا ایک چرواہا بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب حدیث میں اس کے کئی احکامات اس نکلتے ہیں۔ وہ اونٹنی کا دودھ تو جائز ہوا، پیشاب حرام ہے، نجس العین ہے، لیکن حضور نے بتایا کہ ان کو ملا کر پلایا جائے، ان کو پلایا گیا، وہ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے بعد میں حضور کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ اس کے اوپر ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کی کتاب ہے طب نبوی، اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں والے بچے ہمارے پاس آئے، ہم نے حضور کی حدیث کو ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر لیا اور ہم نے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کر ان بچوں کو پلایا، تو انہوں نے لکھا اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ جدہ کے اندر شاہ فہد کنگ میڈیکل کالج کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، میں نے خود ایک ڈاکٹر کا پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس حدیث کی روشنی میں تجربہ کیا اور کچھ لوگوں کو شفا ہوئی۔ تو جو آیت قرآن کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اند الضرورہ اند الاضطرار، حرام چیز کا حکم بدل جاتا ہے جب ضرورت شدیدہ ہو اور الٹرنیٹو موجود نہ ہو، تو اس صورت میں حرام چیز جیسے انسانی جان کو بچانے کے لیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سارے فرضوں سے بڑا فرض انسانی جان کا بچانا۔ اب اگر یہ جو ریسرچ کی میری لینڈ کے اندر پاکستانی ڈاکٹر 30 ایئر سے وہ یہاں زینو ٹرانسپلانٹیشن کے اوپر ریسرچ کر رہے کہ آرگنز، اینیملز کے آرگنز کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ہیومن باڈی کے اندر۔ اب ہر عضو کا کوئی الٹرنیٹو موجود ہے، مثلا گردہ خراب ہو جائے تو کسی کا لے کر لگا لو، آنکھ خراب ہو جائے تو اس کا جو ہے دوسرے کا لگا لو۔ ہارٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا الٹرنیٹو نہیں ہے، اور یہ شخص 57 ایئرز کا ڈیوڈ بینٹ جس کے اندر یہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے، پگ کے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے، یہ مرنے لگا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ڈاکٹر کا۔ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ FDA جو فیڈرل ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ادارہ ہے جو چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے، ان کو اپلیکیشن دی اور بڑے ان کو اصرار کیا، تو اس شرط پر اس FDA نے اجازت دی کہ اگر جو ہے یہ شخص مر رہا ہے اور کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اوپر تجربہ کر سکتے ہیں۔ زینو ٹرانسپلانٹیشن کا پروسیس انہوں نے یہ بتایا کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اووری کے اندر سے ایگ نکالتے ہیں، اور نکال کر اس کے اندر جو موجود جینز ہیں، جینیٹک مٹیریل ہے، اس کو بھی نکالتے ہیں، اولڈ جینیٹک مٹیریل، اور پھر اس کے اندر نیو جینیٹک مٹیریل ڈالتے ہیں جس سے اس کی حیت اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس انڈے کو دوبارہ اووری میں رکھ دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو پرورش چیز پاتی ہے وہ امینڈڈ اور موڈیفائڈ اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ اور مین میڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خنزیر کے ہارٹ کو لیا، اس کو جینیٹیکلی موڈیفائی کیا، جینیاتی تبدیلیاں کی اس کے اندر سے 4 جینز نکالے، 6 نئے جینز اس کے اندر شامل کیے، اس کی کیفیت کو بدلا، اور ساتھ انہوں نے ریسرچ میں بتایا کہ ایک ینگ پگ کا ہارٹ جو ریزیمبل کرتا ہے شکل کے اعتبار سے، شیپ کے اعتبار سے، اس کا ہارٹ
ہیومن ہارٹ کے قریب تک ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو لے کر وہاں سے ہیومن باڈی کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا، اور ہیومن باڈی کی ایک خصوصیت انہوں نے بیان کی کہ اگر یہ زینو ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے اگر وہ چیز انسانی جسم کے موافق نہ آئے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ہیومن باڈی اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور اگر گھنٹے سے ٹائم زیادہ گزر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس آف ٹرانسپلانٹیشن از ایکوریٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف ہیومن باڈی. اور انہوں نے اس کو جب ٹرانسپلانٹ کیا اور لگایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا وہ شخص جو ہے وہ نارمل لائف فنکشن کر رہا ہے، زندہ ہے. اب اس کے اوپر جو ہے فقہا نے بڑے بڑے اصول و ضوابط بیان کیے. وقت نہیں ہے میں ان کی طرف اشارہ کروں، صرف ایک مثال دے کر بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، بہت جورسٹ ہے، جورسٹک اپروچ اور کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے بھی یہ بات بیان کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ سوائے حنابلہ کے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڈ باڈی اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی. میت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میت آ رہی ہے جنازہ جا تو رسول اللہ احتراماً کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ یہودی کی ڈیڈ باڈی تھی، یہ مسلمان کی نہیں ہے. حضور نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسانی جان نہیں تھی؟ میں محمد اس کی بھی تقریر کرتا ہوں. رسول اللہ نے انسانی جو ہے ہیومن بینگ کی کو ڈگنیفائی کرنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، پھر میت کی بے حرمتی جنگ کی حالت میں بھی اس کا مسرا نہیں کیا جا سکتا، اعضاء نہیں کاٹے جا سکتے. عورت انہوں لکھا فقہاء ثلاثہ نے کہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو 2 برائیاں جمع ہو گئی. اذا تعارض مفسدتان، 2 برائیاں جمع ہو گئی. ایک صورت یہ ہے کہ عورت کے جو ہے اس کا پیٹ چاک کرنا ناجائز ہے، مری ہوئی عورت، مری ہوئی انسان، اس کو پیٹ نہیں چاک کیا جا سکتا، اس کا عضو نہیں کاٹا جا سکتا ضرورت شدیدہ کے بغیر. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نہیں کاٹتے تو اندر بچہ زندہ ہے وہ مر جائے گا. تو انہوں نے لکھا کہ جب 2 اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو بڑے مفاسد سے بچنے کے لیے، بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی اختیار کر لو. اس بچے کی جان بچانے کے لیے عورت کا پیٹ چاک کر دو، اور جتنا بھی چاک ہوتا ہے، چیر پھاڑ ہوتی ہے، ڈزنٹ میٹر، اس بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے شریعت کا اصول اور ضابطہ بدل جائے گا. تو اسلام کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی، اتنی فلیکسیبلٹی کہ ضرورہ الاضطرار، ضرورت شدیدہ کے وقت، اضطرار کے وقت شریعت کا حکم جو ہے وہ ٹوٹلی بدل جاتا ہے. اس میں بہت سارے اور بھی جو ہے وہ مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، میں نے اپنے جو ہے وہ یوٹیوب کے چینل کے اوپر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی ہے، اور ایک دن کے اندر کو 800 لوگوں نے اس کے اوپر اس کو وزٹ کیا ہے، 800 سے زیادہ. تو یہ ایسی بات ہے کہ اگر مسلمان علم کے میدان میں آئیں تو ان کو ہر چیز کا سلوشن خدا کی کتاب میں بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کی سنت میں بھی ملتا ہے. مگر علامہ اقبال چیختے تھے، روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. وہ کہتے یہ پنجاب کے جو پیر ہے پونڈوں اور ڈالروں سے جیبیں بری ہوئی ہیں، علم کی بات ہو، اقبال کہتے تھے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. ہمارا تعلق اور رابطہ علم سے نہ رہا، ہم نے صرف سوریں سنی، شعر و شاعری کے اوپر وقت گزارا کیا. اگر ہم قرآن حکیم اور سنت نبویہ اور فقہا کے اقوال کو دیکھیں تو آج جتنی بھی ریسرچ آ رہی ہیں اس پر فائنل کنکلوژن یہ ہے کہ اگر اس میں رخصت کا راستہ موجود ہے، رخصت کا راستہ موجود ہے کہ کوئی شخص اس کو ٹرانسپلانٹ کرائے، تو قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، فقہا کے اقوال کی روشنی میں رخصت کا راستہ موجود ہے. لیکن ساتھ عزیمت کا راستہ بھی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ پوری باڈی نے ہارٹ کے اوپر فنکشن کرنا ہے تو میں اس کو لینے کی بجائے اپنے رب سے ملاقات کو زیادہ پسند کرتا ہوں، تو وہ اس کے لیے عزیمت کا راستہ ہوگا. تو رخصت اور عزیمت کے دونوں راستے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے، علم جو ہے وہ ہمیشہ علم کے طور پر جس قوم کے پاس علم کی طاقت ہے اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی حکمرانی عطا کرتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ
علوم جدیدہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم